السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل قصیدہ شیخ محمد ابراہیم جوگ حصہ پنجم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے اس قصیدے کے حصہ اول سے لے کے حصہ چہارم تک کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ قصیدہ شیخ محمد ابراہیم جوگ نے وقت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی مدح سرائی میں لکھا تھا۔ جب بادشاہ بہادر شاہ ظفر بیماری سے صحت یابی کی طرف آئے، صحت مندی ان کو حاصل ہوئی، تب اس خوشی میں محل میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ اس وقت ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کی خوشی میں ان کی مدح سرائی کے طور پر یہ قصیدہ لکھا تھا۔ آج ہم اس قصیدے کا حصے پنجم کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح ذوق نے اپنے شاگرد اور وقت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں لکھا ہے۔ قصیدہ کا پہلا آخری حصہ بھی ہے، یہ قصیدے کا پانچواں حصہ اور آخری حصہ بھی ہے۔ اس کے پہلے شعر میں ذوق فرماتے ہیں: چھوٹی آتش بازی ایسی جس کی گلکاری کو دیکھ، رات کو کہتے تھے آپس میں شریعہ و سہا۔ تو اس شعر میں ذوق فرما رہے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف آتش بازی کی جا رہی ہے، آتش بازی کی وجہ سے جو ہے ایک خوشی کا ماحول ہے، اور اس رنگینی اور گلکاری کو دیکھ کر آسمان پر ثریا و سہا دونوں ستارے ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو خوشیوں کا ماحول محل میں ہے، بادشاہ سلامت کی صحت یابی کی وجہ سے خوشی کا جو ماحول ہے، اس خوشی کی وجہ سے پورے محل کے اندر آتش بازی کی جا رہی ہے، خوشیوں کا ماحول ہے۔ تو دو تارے ہوتے ہیں ثریا و سہا، وہ آپس میں اس بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کا ذکر ذوق نے یہاں پر کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: ثنا آتش باز پر حیرت زدہ ہوتی ہے عقل، سنگ پارس سے کہے باروت میں پیسا تھا کیا۔ ذوق فرماتے ہیں آتش بازی کا کاریگری پر عقل سخت حیرت زدہ ہوتی ہے، کیا اس نے بارود کو پارس پتھر سے پیسا تھا کہ آتش بازی اتنی دلکش ہو گئی ہے اور سنہرے پھول جھڑ رہے ہیں۔ تو جو آتش بازی جب ہوتی ہے تو اس سے جو ہے سنہری پیلی روشنی نکلتی ہے، تو اس روشنی کو دیکھ کر جو ہے ذوق فرما رہے ہیں کیا جو آتش بازی بنانے والا جو کاریگر تھا، کیا اس نے اپنی اس آتش بازی کو پارس پتھر سے گھسا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو ساری بارود ہے وہ سنہری ہو کر اس میں سے نکل رہی ہے۔ کیونکہ پارس پتھر کا جو ذکر ہے یہ ایک طرح سے تلمی کا شعر بھی ہے، جس میں کسی قصے کی طرف بیان کیا گیا ہوتا ہے، بھئی پارس پتھر ایسا ہوتا ہے جس کو گھسنے پر کوئی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے ذوق نے شعر فرمایا ہے۔ اگلا شعر ہے: ہو گئی تاثیر جس کی یہ کہ ہر گل ریز سے ریزہ فولاد نکلے بن کے گلہائے طلا۔ شاعر کہتے ہیں اور اس آتش بازی کی گل ریزی نے، جو کہ آتش باز نے لوہے کے ریزوں سے تیار کی تھی، اپنی تاثیر بدل لی، یعنی کہ پارس پتھر سے پسنے کی وجہ سے اس لوہے کو ریزے سونے کے ورق بن گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آتش باز نے جو اپنی آتش بازی تیار کی تھی اس کاریگر نے، تو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ آتش بازی کے اندر لوہے کے ریزے یعنی لوہے کے جو کण بارود کے ساتھ بھرے جاتے ہیں، تو ان کنوں کو کی بجائے اس نے شاید اپنے اس لوہے کے جو ہے پارس پتھر سے گھس لیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے کن بھی سونے کے جیسے نکل رہے تھے اور اس سے جو ہے پوری آتش بازی سنہری لگ رہی تھی۔ اگلا شعر ہے: گنج چھوٹتے تھے ستاروں کے نجیب انداز سے،
ماہ پاروں کا تھا گویا خندۂ وندہ نما۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس آتش بازی میں ستاروں کے خزانے بڑے نجیب یعنی اچھے لگتے تھے اور انداز سے چھوڑے جا رہے تھے، گویا کہ یہ آتش بازی کے ستارے نہیں بلکہ چاند کے ٹکڑے مسکرا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ یعنی جب آتش بازی چلتی تھی اور جب بارود سے آتش بازی نکل کر آسمان میں جاتی تھی تو آسمان میں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آتش بازی کے فوارے نہیں بلکہ چاند جو ہے وہاں سے دیکھ کر جو ہے مسکرا رہا ہے، اور اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے جو ہے چاروں طرف پھیلتی ہے، کیونکہ جب آتش بازی چلتی ہے تو اس کی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہے چاند کے جو ہے مسکرانے سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے چاند جو ہے مسکرا رہا ہو۔ اگلا شعر ہے، منہ ہے کیا جو رنگ سے مہتاب کے ہمتاب ہو، غازہ سے ہر چند کے چمکے رنگ روئے میں لقا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے ممدوح کی منہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ مہتاب کی مانند روشن اور خوبصورت ہے، اور چہرے کی صفائی کے لیے جو اپٹن ملا ہے اس سے تو چہرہ اور زیادہ روشن اور حسین ہو گیا ہے۔ یعنی جوک جو ہے اپنے ممدوح جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی بہادر شاہ ظفر کے چہرے کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے تو ویسے تو پہلے سے بہت خوبصورت ہے، لیکن جب سے ایسا لگا جیسے اپٹن ملا گیا ہو تو اس سے زیادہ ان کا چہرہ خوبصورت ہو گیا ہے اور بالکل سونے کی طرح پیلا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات جو ہے شاعر نے شعر میں فرمائی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ کہتے ہیں، برج جو اڑ کر ہوئے قندیل شب زیر فلک، برج تھے جتنے فلک پر سب کو روشن کر دیا۔ ستارے آسمان پر رات میں روشن ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلک پر جتنے بھی برج ستارے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ممدوح کے رخ روشن سے مستعار لیے نور کی وجہ سے ہی روشن ہے۔ یعنی شاعر نے اس میں غلو اور اغراق کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں اور جو ان ستاروں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ روشنی انہوں نے جو ہے سورج یعنی سورج سے نہیں لی، بلکہ وہ ان بادشاہ سلامت کا جو روشن چہرہ ہے اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے ستارے اتنے روشن نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ساری کی ساری جو خوبصورتی ستاروں کی ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے جو چہرے پہ جو خوبصورتی ہے اس سے ادھار لی ہوئی ہے، مستعار لی ہوئی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں جو ستارے جو اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے بادشاہ سلامت کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، فی الحقیقت یہ کہ وہ شادی ہے کہ اس روبرو جشن جمشیدی کا کچھ مطلق نہیں رتبہ رہا۔ شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ جمشید کی جشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یعنی خوشی کا جو ماحول ہے، بادشاہ سلامت کی صحت یابی کی وجہ سے جو خوشی کا ماحول ہے وہ خوشی کا ماحول جو ہے دنیا کی ساری خوشیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مطلب دنیا کی ساری خوشیاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جتنی خوشیاں آج جو ہے لوگوں کو وہاں حاصل ہو رہی ہے۔ اگلا شعر ہے زمانے خامہ عاجز آگے بس تعریف میں، ذوق کہتا ہے اٹھا کے ذوق میں دستے دعا۔ یہ مقطع کا شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بھی بیان کیا ہے، اور اس شعر میں جو ہے شاعر فرماتے ہیں کہ ان تمام خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب میرا قلم مزید کچھ لکھنے سے قاصر ہے، یعنی اب میں کچھ بھی نہیں لکھنا چاہ رہا، اس لیے بڑے شوق سے خدا سے دعا کر رہا ہوں بادشاہ سلامت کی سلامتی کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے۔ شاعر اس شعر میں جو ہے الوداع کلام کہتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب میرا قلم جو ہے مزید کچھ بھی لکھنے سے کے لیے سے قاصر ہے اور کچھ بھی نہیں لکھ پا رہا ہے،
کہ بادشاہ سلامت کی صحت یابی کی خوشی میں وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور آخری شعر ہے، رخے صحت سے ہمیشہ صافی مطلق تجھے، جو تیرے بدخواہ ہو وہ رنج میں ہو مبتلا۔ آخری شعر بہت خوبصورت شعر ہے، اور شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو بادشاہ سلامت ہے وہ ہمیشہ شفائے مطلق سے سرفراز اور صحت مند رہے، اور بادشاہ سلامت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جو بدخواہ ہے ان کو تمہارے صحت کے ذریعے سے رنج و غم میں مبتلا رکھے، یعنی جو بادشاہ سلامت کے لیے بری باتیں سوچتے ہیں، بد خواہش رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہمیشہ رنج و غم میں رہے، اور بادشاہ سلامت کی خوشیاں چاہنے والے لوگ ہمیشہ خوش رہے۔ ایسی دعاؤں کے ساتھ اللہ خداوند تعالیٰ سے جو اپنے اس قصیدے کی خاتمہ فرماتے ہیں۔ تو کل ملا کے یہ قصیدہ پورا کا پورا بہادر شاہ ظفر جو ذوق کے شاگرد تھے، ان کی مدح سرائی میں ذوق نے لکھا ہے کہ جب وہ بیماری سے صحت مند ہوئے تھے اور اپنی صحت یابی کی خوشی جب محل میں منائی جا رہی تھی، تو اسی کی خوشی کے موقع پر ذوق نے یہ قصیدہ تصنیف کیا تھا۔ شکریہ ناظرین، یہ شیخ محمد ذوق کا یہ قصیدہ پورا ہوا۔